میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی جب ایک دم سے ایک مردانہ آواز میرے کانوں کے پردے پھاڑتی ہوئی گزری۔ دیر تک سونے والوں کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، ان کی روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایمان والو، صبح سویرے اٹھا کرو، نماز کو وقت پر ادا کیا کرو۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی، جانتی تھی کہ چچی کو چین نہیں آنے والا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے دینی بیانات اکٹھے کر کے صبح ہی صبح فل والیوم میں لگا دیتی تھیں۔ ابھی بھی مولانا صاحب کی آواز نیچے والے پورشن میں کم اور ہمارے پورشن میں پوری کی پوری گونج رہی تھی۔ میرے برابر میں سوئی ہوئی صوفیہ نے اپنے سر کے نیچے سے تکیہ ہٹا کے اپنے کانوں میں لیا تھا۔ میں نے اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے کہا، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، یہ آواز تمہارے کانوں میں جا کے تمہارے کانوں کے پردے پھاڑ دے گی۔ اس نے تکیہ اپنے کان سے ہٹایا، کہنے لگی، یہ چچی کو چین کیوں نہیں آتا؟ اور ویسے بھی ہم دونوں فجر پڑھ کے ہی سوئے تھے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن سوئے تو دیر سے تھے نا۔ پتہ نہیں کیوں صوفیہ، میں چچی سے بہت تنگ ہوں۔ مجھے لگتا ہے ان کا قتل میرے ہاتھ سے ہونا لکھا ہے، یہ ضرور میرے ہاتھ سے ضائع ہو جائیں گی۔ ایک تو بڑی مشکل سے کالج کی چھٹی نصیب ہوتی ہے، اور اس پہ صبح ہی صبح ان کے بیانات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ یوں کرتی ہیں جیسے ان کے بیٹے بڑا وقت پہ اٹھتے ہیں، بڑی پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کوفت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ صوفیہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئی، کیونکہ پوری آواز ہمارے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ہمارے کمرے کے بالکل نیچے چچی کا صحن تھا، اور وہیں اپنے ٹیپ ریکارڈر پہ بلند آواز میں یہ بیان لگایا ہوا تھا۔ صوفیہ کہنے لگی، اصل میں یہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنا پورشن ان کے حوالے کر کے یہاں سے رفو چکر ہو جائے۔ میں نے کہا، سوچ ہے ان کی، انہیں اصل میں میرا پتہ نہیں ہے۔ نہ تو میں مریم آپی ہوں جو ان کا لحاظ کر جائے، اور نہ ہی اماں، اور نہ ہی تم۔ میں تو انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گی۔ یہ کہہ کے میں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھے کینو کے چھلکے دیکھے، کیونکہ رات کو ہم دونوں بہنیں دیر تک مووی دیکھتی رہی تھیں، ساتھ کینو کھاتی رہیں کیونکہ صبح چھٹی تھی، لیکن پھر بھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی تھی، صرف گناہ ہی نہیں کیا تھا۔ بہرحال مووی بھی صاف ستھری فیملی والی تھی، ایسی الٹی سیدھی چیزیں ہم لوگ نہیں دیکھتے تھے۔ بہرحال میں نے وہ چھلکوں کی پلیٹ اٹھائی اور کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ صوفیہ تو اچھل کے بیڈ سے نیچے اتری۔ لائبہ کی بچی، یہ کیا کر رہی ہو؟ پتہ نہیں میری دونوں بڑی بہنیں چچی سے ڈرتی کیوں تھیں، مجھے تو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ جیسے ہی میں نے چھلکے نیچے پھینکے، فرحاد چلایا، اماں یہ دیکھیں، میری موٹر سائیکل اور پورے صحن میں کیا حرکت کی ہے ان جاہل لڑکیوں نے۔ جیسی ماں تھی ویسے ہی بیٹا تھا۔ صوفیہ کہنے لگی، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تم باز کیوں نہیں آتی ہو؟ میں نے کہا، یہ باز نہیں آئیں گی تو پھر میں بھی باز نہیں آؤں گی۔ کہنے لگی، اب دیکھنا کتنا فساد اٹھتا ہے۔ میں نے کہا، یہ لوگ ہیں ہی لڑاکا، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کی جائیداد ان کے ہاتھ میں چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن میں بھی دیکھتی ہوں، ان کی تو میں ایسی کی تیسی کر کے رکھ دوں گی۔ ساتھ ہی چچی کی بلند آوازیں شروع ہوئیں، ہائے ہائے یہ کیا کر دیا، ابھی میں نے پورا صحن دھویا تھا، کمبخت ماریاں، خود تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی اور یہاں کچرا پھیلا دیا۔ ٹھہر جا، میں اوپر رضیہ بھابھی سے بات کرتی ہوں۔ صوفیہ کہنے لگی، ستیہ ناس ہو تمہارا، لائبہ کی بچی، اب دیکھنا کیا تماشا لگتا ہے۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میں واش روم میں چلی گئی، برش کیا، منہ دھویا، باہر سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو میری والدہ چپ چاپ میری چچی کی بکواس سن رہی تھی، اور فرحاد بھی پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ چچی کہنے لگی، اپنی بیٹیوں کو ذرا تمیز سکھاؤ، جو ان کے کرتوت ہیں نا، کوئی بھی انہیں بیاہنے نہیں آئے گا۔ میں نے کہا، چچی اچھی طرح سے بات کریں، اگر ہمیں کوئی بیاہنے نہیں آئے گا تو آپ پہ تو بوجھ نہیں بنیں گے ہم، اور جیسی آپ کی حرکتیں ہیں نا، آپ کے بیٹوں کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تبھی تو راشد بھائی کی عمر 35 سے اوپر کی ہو گئی ہے، مجال ہے آپ کو کوئی رشتہ ملا ہو۔ میری بات پہ تو جیسے چچی کے تن بدن میں آگ لگی۔ کہنے لگی، دیکھ رہی ہو رضیہ، کیا زبان ہے تمہاری چھوٹی بیٹی کی؟ ارے لائن لگی پڑی ہے میرے بیٹے کے لیے رشتوں کی، آج جس لڑکی پہ ہاتھ رکھے اسی کو اس کی بیوی بنا دوں، وہ تو خود تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیوں تیار نہیں ہے؟ 35 سال کی عمر میں بھی ان میں اتنے گٹس نہیں ہیں کہ بیوی کو رکھ سکے۔ میری ماں نے مجھے گھور کے دیکھا۔ لائبہ تم نکلو یہاں سے، اور کس نے کہا تھا چھلکے پھینکنے کو؟ کیوں پھینکے ہیں تم نے؟ غلطی تمہاری ہے۔ میں نے کہا، صبح صبح اگر انہوں نے مولویوں کا بیان لگایا اور میری نیند خراب ہوئی تو میں ایسے ہی کروں گی۔
میری بات سن کے چچی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگی آئے ہائے توبہ استغفار، کتنی گز لمبی زبان ہے اس لڑکی کی، ارے دین کی بات پہ بھی کیسے زبان چل رہی ہے۔ میں نے کہا دین کی بات نا آپ اپنے تک رکھ کے بھی سن سکتی ہیں بجائے مجھے کچھ کہنے کے۔ وہ میری والدہ سے کہنے لگی رضیہ بھابھی دیکھ لو، ارے ایسے لچھن ہوں گے تو کون آئے گا لڑکی لینے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ تمہاری اس لڑکی کا گھر بس سکتا ہے، بلکہ میرا مشورہ ہے صوفیہ کو بھی اس سے دور رکھو، اگر یہ اس کی صحبت میں رہے گی تو اپنا گھر برباد کر کے بیٹھ جائے گی۔ شکر ہے بھائی مریم کی اپنے وقت پر شادی ہو گئی۔ میری والدہ کہنے لگی رقیہ خدا کے لیے نیچے جاؤ، آئندہ یہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ فرحات کہنے لگا ہاں ہاں چلو اماں، اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے وہ نیچے لے گیا۔ میں نے کہا ان کی تو ایسی کی تیسی۔ میں نے فریج میں سے دوبارہ سے کینو نکالے۔ میری والدہ کہنے لگی اگر تم نے چھلکے ان کے صحن میں پھینکے تو یاد رکھنا میں تمہیں کھڑکی سے نیچے پھینک دوں گی۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں آپ چچی سے اتنا ڈرتی کیوں ہیں؟ ان کے باپ کا تو لے کر نہیں کھا رہے نا ہم لوگ، انہیں تکلیف ہی اسی چیز کی ہے، وہ جان بوجھ کے چھوٹی چھوٹی سی بات پہ جھگڑا کرتی ہیں تاکہ ہم یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں اور وہ پورے گھر پہ اپنا قبضہ جما کے بیٹھ جائیں۔ میری والدہ کہنے لگی خدا کے لیے لائبہ چپ کر جاؤ، میری مشکلات کو مت بڑھاؤ، نہ تمہارا باپ یہاں پہ ہے نہ بڑا بھائی یہاں پہ ہے۔ میں نے کہا اسی لیے تو ان کی اتنی زبان چل رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، آنے دے رات کو چچا کو، اس عورت کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ میری والدہ کہنے لگی خبردار جو تم نے اقبال سے کوئی بھی بات کہی تو۔ میں نے کہا کیوں نہ کہوں، ان کو بھی تو پتہ چلے ان کی زوجہ محترمہ کیسی ہے۔ اماں ساری آوازیں اوپر آتی ہیں، کوئی نہیں آتا راشد بھائی کو دیکھنے کے لیے، لڑکی والے منہ پہ انکار کر کے چلے جاتے ہیں، میں نے خود سنا ہے۔ میری ماں کہنے لگی اپنا منہ بند کرو، ہمیں کیا لگے ان کے بچے ہیں۔ میں نے کہا ہاں تو بڑا اترا رہی تھی نا، تین بیٹوں پہ، دیکھ لینا ساری زندگی کنوارے ہی رہیں گے۔ صوفیہ میرا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی بس بھی کرو، تمہیں اس مقابلے بازی میں انعام نہیں ملے گا۔ میں نے کہا لیکن میں یہ گھر چھوڑ کے بھی نہیں جاؤں گی۔ صوفیہ بیٹھ گئی، گہری سانس لی، کہنے لگی رات کو مصطفیٰ بھائی کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے ابا کوئٹہ میں اکیلے پڑ گئے ہیں، کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، تم لوگ ضد باندھ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اگر میں دبئی میں نوکری نہ کر رہا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، اور ویسے بھی یہ جگہ دادا کی ہے، اقبال چچا اتنی آسانی سے ہتھیا نہیں سکتے۔ میں نے کہا مصطفیٰ بھائی کی بات تو تم چھوڑ ہی دو، ہم یہیں رہیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پہ رہیں گے، ویسے بھی میں کالج میں داخلہ لے چکی ہوں، میں اپنی پڑھائی بیچ میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ صوفیہ کہنے لگی جو مرضی جی میں آئے کرو لیکن جھگڑا مت کرو، تمہیں بابا نے بھی سمجھایا تھا کہ ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ میں نے کہا دیکھا جائے گا، چپ کر کے رہنا تم لوگوں کی عادت ہے، میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گی، چچی کی ناک میں دم نہ کر دیا تو پھر کہنا مجھے، میں نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ صوفیہ کہنے لگی اچھا چھوڑو ان باتوں کو، اٹھ تو گئے ہیں، بتاؤ ناشتہ کیا کرو گی؟ میں نے کہا زہر لا دو تھوڑا سا، کینو میں اپنے ساتھ لے کے آئی تھی، وہی چھیل کے کھا رہی تھی، غصے میں ویسے بھی بھوک بہت لگتی تھی۔ کہنے لگی اچھا میں پراٹھے بنا لیتی ہوں۔ یوں تو میرے ابا کی نوکری کسی ایک شہر میں ٹک کے نہیں رہتی تھی، ہر چند سال کے بعد ٹرانسفر ہو جاتا تھا، لیکن ملتان میں میرے دادا کا گھر تھا جہاں پہ میرے چچا رہتے تھے۔ شروع میں ہم لوگ بھی ملتان میں رہتے تھے، ایک پورشن ہمارا تھا، ایک پورشن چچی کا تھا۔ جب سے چچا اقبال کی شادی ہوئی تھی، میری والدہ بتاتی ہیں کہ چچی کا رویہ شروع سے ہی ایسا تھا، انہوں نے تو میری دادی سے بھی بنا کے نہیں رکھی تھی۔ میرے چچا کی اور میرے والد کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی، اسی لیے راشد بھائی اور مریم کی عمر تقریباً برابر تھی۔ مریم کے 2 بچے تھے اور راشد بھائی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ شروع میں میرے والد کا ارادہ تھا کہ اگر چچا مریم کا رشتہ راشد بھائی کے لیے مانگتے تو شاید وہ انکار نہ کرتے، لیکن میری چچی کہتی تھی میں مر جاؤں گی لیکن رضیہ کی بیٹیاں اپنے گھر میں نہیں لاؤں گی، اللہ نے اسے بھی بیٹیاں دی ہیں اور آگے اس کی بیٹیوں کی بھی بیٹیاں ہی ہوں گی، میں تو ایسے خاندان کی لڑکی لاؤں گی جس کے بھائی زیادہ ہوں تاکہ اللہ میرے بچوں کو بھی بیٹوں سے نوازے۔ ایک تو پتہ نہیں انہیں اپنے بیٹے پیدا کرنے پہ اتنا گھمنڈ کیوں تھا، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرے ابا کا ٹرانسفر لاہور ہو گیا، میری پیدائش وہیں کی تھی،
اس کے بعد پنڈی، پھر کراچی، اب کوئٹہ۔ میرا میٹرک ہو چکا تھا، کالج میں داخلہ لینے کا ٹائم آیا تو ابا کے تایا زاد اور چچا زاد کزنس نے کہا کہ ملتان کی جگہ پہ اپنا قبضہ کر لو، یہ نہ ہو تمہارا بھائی تمہاری جگہ بھی ہتھیا لے۔ ابا پریشان ہو گئے۔ ابا تو شاید کسی خونی جذبے کے تحت اپنا حق بھی اپنے بھائی کو دے دیتے، لیکن میں نے صاف کہہ دیا ابا ہم ملتان میں شفٹ ہوں گے، ویسے بھی میرا کالج شروع ہونے والا ہے اور آپ کا ٹرانسفر ہر کچھ سال کے بعد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے ہی صوفیہ کی پڑھائی بڑی متاثر ہوئی ہے اور میں یہ رسک نہیں لوں گی۔ میرے والد کہنے لگے اچھا چلو ایسے کرو، میں اقبال سے کہہ دیتا ہوں وہ اوپر کا پورشن صاف کروا دے۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں یہ بتانے کی کہ ہم آنا چاہتے ہیں، یہاں آپ نے فون کیا نہیں، پیچھے سے ان کی زوجہ محترمہ شروع ہو جائیں گی کہ گھر میں اتنے کام ہیں، پیسہ لگنا ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم لوگ اچانک جائیں گے۔ میرے والد میری بات مان گئے۔ چپ چاپ ہم نے رخت سفر باندھا اور سیدھا ملتان میں چچا کے گھر جا کے ہلہ بول دیا۔ جیسے ہی دروازے پہ دستک دی، دروازہ فرہاد نہیں کھولا تھا، ہم تینوں کو دیکھ کے وہ حیران ہوا تھا، پھر وہیں سے ہانک لگانے لگا، امی تائی اماں آئی ہیں اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ، یہ کہہ کے وہ اندر چلا گیا۔ ہم لوگ ابھی اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ چچی فوراً سے اپنا بھاری بھرکم وجود ساتھ لیے تیز تیز چلتی ہوئی دروازے کے پاس آ گئیں۔ ارے رضیہ بھابی، بتایا بھی نہیں کہ آ رہی ہو۔ میں نے کہا چچی ذرا پیچھے ہٹیے، رکشے والے سامان اندر رکھو۔ چچی کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ رکشے والے نے ہمارے اٹیچی اندر رکھے۔ ہمارے اٹیچی دیکھ کے چچی کے ہوش گم ہوئے۔ ایک رکشے میں ہم تینوں تھے اور دوسرا رکشہ اٹیچی سے بھرا پڑا تھا۔ 5-6 اٹیچی دیکھ کے میری چچی کہنے لگی رضیہ بھابی کیا 15 دن رہنے کا پروگرام ہے؟ میں نے کہا نہیں چچی، ہمیشہ کے لیے رہنے کا پروگرام ہے۔ یہ سن کے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ کیا مطلب تم لوگوں کا؟ کیا افضل بھائی کا ٹرانسفر ملتان میں ہو گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں چچی، وہ کوئٹہ میں ہی ہے، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اپنے گھر پہ رہنا ہے۔ جب اللہ نے اپنا گھر دیا ہے تو پھر ہم کیوں دھکے کھاتے پھریں، کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر۔ ابا مینیج کر لیں گے، ذرا ہٹے میں ذرا سامان اوپر رکھوا دوں۔ اس وقت باہر صحن میں چارپائی پہ بیٹھا فرحاد چائے پی رہا تھا۔ میں نے کہا او فرحاد ادھر آؤ ذرا، حالانکہ مجھ سے 6-7 سال بڑا تھا۔ میرے یوں کہنے پہ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر ماتھے پہ بل ڈالے، کہنے لگا کیا ہے؟ میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اتنا سامان ہم 3 خواتین اوپر نہیں رکھ سکتی، ہٹے کٹے نوجوان ہو، اٹھاؤ یہ اٹیچی اوپر رکھ کے آؤ۔ اس نے ایک نظر چچی کی طرف دیکھا جن کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے، پھر اس نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھوں میں ہمارے دونوں اٹیچی پکڑ کے اوپر رکھایا۔ میں نے کہا چچی بہت تھک گئے ہیں، بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں ہم ذرا اوپر نہا دھو کے کپڑے بدل لیں، تب تک آپ کھانا بنا کے تیار رکھیے گا۔ خیر اس وقت تو چچی نے تھوڑی مروت دکھانی ہی تھی، کہنے لگی ہاں تم لوگ نہا آؤ تو میں کھانا بناتی ہوں، ویسے میں نے آج دال ہی پکائی ہے، اگر آپ لوگ بتا کے آتے تو کوئی اچھی چیز بنا لیتی۔ میں نے کہا یہ گلی کے موڑ پہ میں نے تکے والا دیکھا تھا، فرحاد سے کہے نہ جا کے تکہ لے آئے، ہم بازار کی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، ہمیں ہضم ہو جاتی ہیں۔ یہ کہہ کے میں اوپر چلی گئی۔ اوپر گئی تو پورے کا پورا پورشن صاف ستھرا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں گئی جو بچپن میں ہمارا کمرہ ہوا کرتا تھا تو وہاں پہ فرحاد کے کپڑے پڑے ہوئے تھے، اس نے اٹیچی بھی اسی کمرے میں رکھے تھے، پھر اپنے کپڑے اٹھانے لگا۔ کیا مصیبت ہے؟ میں نے کہا یہ تمہارا فرنیچر اوپر کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا 5 سال بڑا ہوں تم سے، تھوڑا تمیز لحاظ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا جو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب مل سکتا ہے مجھے؟ کہنے لگا خالی گھر تھا، اور خالی گھر اماں کہتی ہیں بھوتوں کا بسیرا ہوتا ہے، اسی لیے میں نے اپنا سامان اوپر رکھ لیا تھا تاکہ گھر کی رکھوالی بھی رہے اور کوئی بھوت بھی نہ گھس سکے، لیکن اب لگتا ہے کہ بھوتوں کا بسیرا ہو کے ہی رہے گا۔ اس نے مجھے دیکھ کے یہ بات کہی تھی۔ تب تک میری والدہ اور صوفیہ بھی اوپر آ چکی تھیں۔ میں نے کہا اور ہمارا فرنیچر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا وہ اماں نے سارا ایک ہی کمرے میں رکھوا دیا تھا۔ میں نے اپنا پرس اس کے بیڈ پہ پھینکا اور بڑے آرام سے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ایسے کرو مزدوروں کو بلا لو، کیونکہ مجھے اپنا گھر آج ہی سیٹ کرنا ہے، کیونکہ کل سے میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ کہنے لگا کیوں؟ تم راتوں رات آسمان کی پرواز پہ چلی جاؤ گی کیا؟ یعنی کہ مر جاؤ گی؟
اس کی بات میں مجھے غصہ آیا تھا. میں نے کہا جی نہیں, میں اتنی جلدی جان چھوڑنے والی چیز ہوں ہی نہیں. کیا ہے نا, کل مجھے کالج میں داخلہ لینا ہے, اس لیے گھر کا سارا کام کاج مجھے آج ہی نمٹانا ہے, اور یہ اپنا کباڑ خانہ نیچے لے کے جانا. اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا. میری والدہ کہنے لگی تم تمیز سے بات نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا وہ بھی تو کر سکتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی کو اوپر پہنچانے کے چکر میں ہے وہ. اس کا بولا نظر نہیں آیا امی آپ کو. آپ کو صرف میں نظر آتی ہوں, اور ہمیشہ میں غلط ہی نظر آتی ہوں. صوفیہ کہنے لگی بس بھی کر دو, اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے میں ابھی بھی ٹرین میں بیٹھی ہوئی ہوں, سر چکرا رہا ہے میرا. اس نے اپنے بیگ میں سے کپڑے نکالے اور نہانے چلی گئی. باقی کے اٹیچی بھی فرحاد نے ہی اوپر لا کے رکھے تھے. نہا دھو کے جب ہم نیچے گئے تو چچی نے تندور کی روٹیاں اور دال ہمارے آگے رکھ دی. خیر صبر شکر کر کے ہم نے کھانا کھایا. فرحاد کہنے لگا تائی اماں میں رات تک آپ کا فرنیچر لگوا دوں گا اور اپنا فرنیچر بھی نیچے لے آؤں گا. چچی کہنے لگی ارے تم چپ رہو, اتنی کیا جلد بازی ہے, مجھے بھابھی سے بات کرنے دو. میری والدہ کہنے لگی رقیہ اس وقت تو سر چکرا رہا ہے, ابھی بے شک تم فرحاد کا فرنیچر اوپر ہی رہنے دو, لیکن کم از کم ہمارا کمرہ تو کچھ بہتر ہو, ہم تینوں تو ایک کمرے میں نہیں سو سکتی. میری چچی کہنے لگی ارے بھابھی اتنا بڑا گھر ہے ہمارا, آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اوپر سونے کی, آپ میرے کمرے میں سو جائیے گا. اقبال تو ویسے بھی الگ کمرے میں ہی سوتے ہیں. میری والدہ ہم دونوں کو دیکھنے لگی. میں نے کہا نہیں امی اوپر ہی سوئیں گی. امی ایک دن کی تو بات ہے, ہم ایک کمرے میں کر لیں گے گزارا. بہرحال ہم اوپر آ گئے. باورچی خانے میں کچھ برتن پہلے سے موجود تھے کیونکہ ہم اپنا فرنیچر اور اپنا سامان نہیں لے کے گئے تھے. نیند سے بے حال تھے, اس لیے فرحاد کے بیڈ پہ اور سامنے رکھے صوفے پہ ہم تینوں سو چکی تھیں. شام کو جب آنکھ کھلی تو کچھ ہی دیر بعد چچی آ گئی. کہنے لگی میں نے نیچے چائے بنائی ہے, آ کے پی لو تم لوگ. چائے کی طلب تو واقعی ہو رہی تھی کیونکہ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا. ساتھ ہی چچی میری والدہ کے پاس بیٹھ گئی. کہنے لگی دیکھو رضیہ بہن, تمہیں تو پتہ ہے یہ گھر کتنا پرانا ہے, ابا جی کے زمانے کا ہے. جب تک ہر سال مرمت نہ کرواؤ گھر میں رہنے والا حال ہی نہیں ہے. ابھی پچھلے مہینے یہ جو تم لوگوں کا واش روم ہے اس کا نل ٹوٹ گیا تھا, وہ میں نے نیا لگوایا ہے, اور بارشوں میں یہ ساری چھتیں بہہ رہی تھیں. فرحاد کے ابا نے اس کی بھی مرمت کروائی ہے, ورنہ ابھی تک تو پورشن کی بربادی پھر چکی ہوتی. پورے 1.5 لاکھ کا خرچہ ہو گیا تھا اسے سیدھا کرواتے. بس 20 دن ہی ہوئے تھے. فرحاد نے کہا چلو میں اوپر رہ لیتا ہوں. اس کا کمرہ جو نیچے نہیں ہے, ایک کمرہ راشد کا ہے, دوسرا منور کا ہے. پھر کہنے لگی ویسے محلے کا ماحول بھی بڑا خراب ہو گیا ہے, بچیوں کا تو رہنے والا حال ہی نہیں ہے. اللہ جھوٹ نہ بلوائے, اگر یہ مکان بھائی صاحب اور اقبال دونوں کے نام نہ ہوتا تو میں کب کا بیچ کے یہاں سے نکل چکی ہوتی. توبہ توبہ, اتنا بھاری گھر ہے کہ میرے بیٹے کا تو رشتہ ہی ہو کے نہیں دے رہا. اب مریم اور راشد کی عمر برابر ہی تو تھی, چند مہینے ہی راشد مریم سے بڑا تھا, اور دیکھو خیر سے اللہ نے اس کی شادی بھی کر دی, 2 بچے بھی ہو گئے. اور تمہارا بیٹا مصطفیٰ, ارے وہ میرے منور جتنا ہی تو ہے, لیکن دیکھو اس کو گھر سے نکلنے کی دیر تھی کیسے بھاگ کھلے اس کے, دبئی میں نوکری لگ گئی. ایک میرا منور ہے, یہی باپ کی دکان پہ ہی بیٹھتا ہے, اور فرحاد ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, لیکن مجھے اس کا بھی کوئی اچھا مستقبل نظر نہیں آ رہا. میں تو کہتی ہوں تم نے اچھا فیصلہ کیا جو افضل بھائی کے ساتھ یہاں سے نکل گئی. میں جانتی تھی وہ یہ ساری باتیں کیوں کر رہی ہیں. میں نے کہا ہاں لیکن اب ہم ہمیشہ کے لیے یہاں آ گئے ہیں, اور آپ کو نہیں پتا بہت بڑے عامل سے میں تعویذ لے کے آئی ہوں. یہ سن کے میری چچی کی آنکھیں پھٹی. میں نے کہا چچی اس تعویذ میں اتنی طاقت ہے کہ گھر کی جتنی بھی نحوست ہے آہستہ آہستہ نکل کے گھر سے باہر ہو جائے گی. آپ بالکل فکر نہ کریں, ہمیں تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, اور نہ ہی ہم پہ کوئی نحوست کا سایہ پڑ سکتا ہے. ایسا پکا تعویذ ہے میرے پاس. وہ کہنے لگی ہائے ہائے توبہ استغفار, ہمارے دین میں گلے میں تعویذ پہننا منع ہے. میں نے تو نہ آج تک کبھی یہ شرک کیا, نہ اپنے بچوں کو کرنے دیا. رضیہ بھابھی یہ اپنے بچوں کو کن چکروں میں لگا دیا آپ نے. پھر مجھ سے کہنے لگی بیٹا دیکھو وہ تعویذ مجھے دو, میں پانی میں بہا دوں گی. میں نے کہا نہیں, میرا بڑا یقین ہے, میں یہ تعویذ کسی کو نہیں دوں گی. میری والدہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی.
کیونکہ ایسا سچ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا یہاں سے تو اب ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا، نہ کوئی انسان نہ کوئی جنات، بڑی طاقت ہے بابا جی کے تعویذ میں۔ میں یہ بولتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ صوفیہ کا تو ہنس ہنس کے برا حال تھا، کہنے لگی لائبہ کی بچی کون سا بابا جی مل گیا تمہیں؟ میں نے کہا بس اب تم دیکھتی جاؤ، چچی کے 14 طبق روشن کر کے رکھ دوں گی، یہ ہوتی کون ہے ہمیں گھر سے نکالنے والی؟ بہرحال چچی نے دوبارہ اوپر کا رخ نہیں کیا۔ میں نے فرحاد کو آوازیں دینی شروع کر دی، فرحاد فرحاد۔ وہ صحن میں اپنی موٹر سائیکل دھو رہا تھا، کہنے لگا کیا ہے، کیوں چیخ رہی ہو؟ اور فرحاد بھائی بولا کرو، بڑا ہوں میں تم سے، اور وہ بھی پورے 5 سال۔ میں نے کہا ہاں تو جتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو کہہ رہے تھے کہ فرنیچر والے کو لے کے آؤ گے، دیکھو اپنا کباڑ خانہ نیچے لے کے جاؤ، مجھے اپنا بیڈ سیٹ کرنا ہے۔ چچی صحن میں ہی بیٹھی چارپائی پہ سبزی کاٹ رہی تھی۔ فرحاد نے چچی کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگی ارے اوپر 5 کمرے ہیں، تم لوگوں نے 5 کمروں کا کیا کرنا ہے؟ ایک کمرے میں تمہاری ماں رہ لے گی، ایک میں تم دونوں بہنیں، پھر بھی 3 کمرے فالتو ہیں، کیا ہے جو ایک کمرے میں فرحاد رہ لے گا؟ میں نے کہا نا چچی، یہ کیوں رہنے لگا ہمارے گھر میں؟ ارے لوگ کیا سوچیں گے؟ جوان جہان لڑکیوں میں ایک جوان جہان لڑکا رہ رہا ہے جس کا کوئی شرعی رشتہ نہیں ہے۔ دیکھیں شریعت اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی، یہ بالکل غیر مناسب سی بات ہے۔ اور آپ ہی تو کہتی ہیں محلے کا ماحول ہی ٹھیک نہیں ہے، محلے والے تو ہمارے خلاف باتیں کریں گے کہ پتہ نہیں کیسی لڑکیاں ہیں، جوان کزن کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ نہ بابا نہ، میں بہت شریف لڑکی ہوں، اپنے اوپر اس طرح کے الزامات میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اور پھر ہم نے تو صوفیہ کی شادی بھی کرنی ہے، ایسی باتیں محلے میں پھیلیں گی تو کیا خاک رشتہ آئے گا؟ فرحاد کہنے لگا ہاں مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اوپر رہنے کا، اماں میں ڈرائنگ روم میں رہ لوں گا، مجھے نہیں رہنا اوپر۔ میری چچی اسے گھورنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ فرنیچر والے کو لے آیا، ہمارا فرنیچر اس نے کمرے میں سیٹ بھی کروا دیا۔ جیسے ہی وہ فارغ ہوا میں نے 5000 کا نوٹ اس کے ہاتھ پہ رکھا، کہنے لگا واہ، مجھے نہیں پتا تھا تم لوگ اتنے اچھے ہو۔ خیر اس کی ضرورت نہیں تھی، میرے اپنے گھر کی بات تھی، لیکن اب دے دیا ہے تو ٹھیک ہے۔ اسے لگا شاید جو اس نے فرنیچر سیٹ کروائے ہیں میں نے اس خوشی میں اسے 5000 دے دیے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی ہے ساتھ میں نے ایک پرچی اسے دی۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ 5000 کا راشن ہے، یہ جا کے لا دو، اب ہم لڑکیاں باہر جاتی ہوئی اچھی تھوڑی لگیں گی، کھانا بھی تو بنانا ہے نا۔ چچی نے تو بس ایک ہی دن کی مہمان نوازی نبھانے کے بعد پوچھا تک نہیں کہ ناشتہ بھی کیا ہے کہ نہیں۔ کہنے لگا اچھا، اس کا منہ بن گیا۔ بہرحال راشن اس نے پھر بھی لا کے دے دیا تھا۔ اگلے روز میں نے کالج میں بھی داخلہ لے لیا۔ صوفیہ اور فرحاد کی عمر تقریباً برابر تھی، شاید 6 مہینے وہ صوفیہ سے بڑا تھا یا پھر 1 سال۔ صوفیہ مجھ سے 4 سال بڑی تھی۔ اسے گھرداری کا زیادہ شوق تھا، پھر بھی اس نے BCom کیا تھا، لیکن آگے یونیورسٹی میں پڑھنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ چچی یوں تو بہت دیندار بنتی تھی، لیکن دل میں کدورت رکھتی تھی۔ پہلے تو انہوں نے بڑی میٹھی زبان سے میری ماں کو یہ سمجھانا چاہا کہ ہم لوگ واپس چلے جائیں کیونکہ یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، لیکن جب یہ دیکھا کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے تو پھر میرے پیچھے پڑ گئی، کیونکہ صوفیہ اور امی ایک ہی مزاج کی تھیں اور مریم تو ویسے اللہ میاں کی گائے تھی۔ اگر چچی کوئی بات کہہ بھی دیتی تو صوفیہ جواب نہیں دیتی تھی، یا تو امی کے ساتھ بیٹھ کے چچی کی برائیاں کر کے اپنا آپ ہلکا کر لیتی تھی، یا 4 آنسو بہا لیتی کہ ہر وقت میری گندمی رنگت پہ چوٹ کرتی رہتی ہیں کہ اس رنگ پہ تمہیں کون پوچھے گا۔ میں جب کالج سے آئی تو یہ بات جب مجھے پتہ چلی تو مجھے تو جیسے آگ لگ گئی۔ میں نے کہا تم نے بات کیوں نہیں سنائی چچی کو؟ یہ کیا تم ان کی باتیں سن کے فٹ سے بیٹھ جاتی ہو؟ ارے آج کل کا وہ دور نہیں ہے کہ چپ چاپ باتیں سن کے آنسو بہاؤ۔ میں تمہیں سچ بول رہی ہوں، 1 کی 10 سنایا کرو انہیں، پھر ایسے سیدھی ہوں گی یہ۔ میری والدہ کہنے لگی چپ کر جاؤ، کہنے دو اسے، ویسے بھی رخسانہ نے مجھ سے بہت پہلے کہہ رکھا تھا تمہارے رشتے کے لیے، بس اشرف کی نوکری لگ جائے تو باقاعدگی سے منگنی کی بھی بات ہو جائے گی۔ یہ سن کے صوفیہ آنسو صاف کر کے باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں نے کہا امی، خالہ نے آپ سے کب بات کی؟ کہنے لگی بس کی تھی بات۔ میں نے کہا جب کی تھی بس کی تھی یہ نہیں ہوتا، بات پکی کر لیں کہ کب کی تھی، اور ویسے بھی اشرف بھائی ہو سکتا ہے اس رشتے پہ راضی ہی نہ ہو۔ میری والدہ کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہمارے ہاں بڑے رشتے طے کرتے ہیں
اور جس طرح سے صوفیہ اٹھ کے گئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اسے کوئی اعتراض ہوگا۔ میں نے کہا یہ عجیب رواج ہے آپ لوگوں کا، جہاں دل چاہا لڑکی کا رشتہ طے کر دیا۔ دیکھیں جو کچھ آپ نے مریم کے ساتھ کیا ہے یا جو کچھ آپ صوفیہ کے ساتھ کرنے کا سوچ رہے ہیں، میرے بارے میں ایسا سوچئے گا بھی مت۔ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی۔ میری والدہ کہنے لگی اپنی زبان تو سنبھال لو، اپنی زبان کو سنبھالو گی تو تمہیں کوئی پوچھے گا۔ اتنی تیز اور طرار زبان والی لڑکیوں کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ میں نے کہا تو پھر آپ نے اپنی دیورانی کے بارے میں یہ کیوں نہیں سوچا؟ ان کی زبان دیکھی ہے آپ نے؟ مجھ سے زیادہ لمبی ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ چچا نے بھی تو گزارا کیا ہے نا، میرا شوہر بھی کر لے گا۔ میری ماں نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا تھا۔ تمہیں تو اللہ پوچھے گا، چپ کر جاؤ خدا کے لیے۔ پہلے 1 گھنٹہ اس نے رو رو کے میرا دماغ پکایا ہے، اب تم شروع ہو جاؤ۔ کھانا بنایا میں نے، کھانا کھاؤ جا کے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کھانا کھایا اور آرام سے سو گئی۔ عصر کی اذان ہوئی، ساتھ ہی بلند آواز میں نعتیں لگ گئیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ والیوم اتنا اونچا کیوں ہے۔ میں اٹھی، کھڑکی سے نیچے جھانک کے دیکھا تو چچی نعتیں سنتے سنتے سبزی کاٹ رہی تھی۔ ایک تو یہ ہر روز سبزی پکاتی تھی، پتہ نہیں ان کے ساتھ مسئلہ کیا تھا۔ بہرحال دوسری طرف دیکھا تو فرحاد اپنی موٹر سائیکل دھو رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اپنی موٹر سائیکل سے بڑا کوئی عشق ہے۔ روز دھوتا تھا، روز صاف کرتا تھا۔ اس وقت ٹراؤزر اور بنیان پہنے ہوئے تھا، حالانکہ موسم اچھا خاصا سرد تھا۔ اماں چائے بنا دیں؟ ہاں ہاں، بس چپ کر کے بیٹھو، نعت چل رہی ہے، احترام کرتے ہیں، چپ کر کے سنتے ہیں۔ وہ بھی چپ ہو گیا۔ میں نے کہا اماں چچی کو سمجھائے نا، اس کا والیوم اپنے تک رکھا کریں۔ ٹھیک ہے نعتیں سننی چاہیے، کلام پاک بھی سننا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، لیکن یہ بھی منع ہے کہ اتنی زور سے نہ سنا جائے کہ پڑوسی پریشان ہو۔ کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی سویا ہوا ہو سکتا ہے۔ اسلام میں اتنی سختی تو نہیں ہے جتنی چچی دکھاتی ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی ویسے بھی عصر ہو گئی ہے، اٹھ کے نماز پڑھو۔ نماز ہم سب ہی پڑھتے تھے، لیکن ہمیں چچی کی طرح شور شرابہ کر کے یہ بتانے کی عادت نہیں تھی کہ ہم نیک ہیں۔ میں نے نماز پڑھی، نعتوں کی آواز مغرب کے بعد تک آتی رہی۔ مجھے پڑھنا تھا اور میرے لیے پڑھنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ صحن میں جب بھی کچھ ہوتا تھا اوپر تک آواز گونجتی تھی، اور وہی میرا اور صوفیہ کا کمرہ تھا۔ میں کالج پیدل ہی جاتی تھی کیونکہ قریب ہی تھا۔ ایک بار میں کالج سے واپس آ رہی تھی جب ایک لڑکے نے مجھے پیچھے سے آواز دی، بات سنو۔ میں رک گئی، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ایک ہینڈسم سا نوجوان تھا، ہاتھ میں پھول پکڑا ہوا تھا۔ مجھے پھول پکڑانے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، کیوں دے رہے ہو مجھے پھول؟ تمہاری چاچی پھپھی لگتی ہوں میں۔ میں ابھی اس پہ چیخ ہی رہی تھی جب پیچھے سے فرحاد کی موٹر سائیکل آ کے رکی۔ اوے کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ فرحاد نے اس لڑکے سے کہا تو وہ فوراً اپنے پھول سمیت بھاگ گیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کون تھا یہ لڑکا؟ ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تھے۔ میں نے کہا میرا بوائے فرینڈ تھا، تمہیں دیکھ کے گھبرا کے چلا گیا۔ یہ سن کے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ کہنے لگا بوائے فرینڈ؟ شرم نہیں آتی تمہیں لڑکوں سے دوستی کرتے ہوئے؟ میں نے کہا کیوں، مجھے کیوں شرم آنے لگی؟ دیکھو نا تمہارے گھر پہ تو ویسے بھی رشتوں کا بڑا کال ہے۔ راشد بھائی کو دیکھا ہے تم نے؟ دیکھنے میں 3 بچوں کے باپ لگتے ہیں، لیکن ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ اور وہ منور بھائی کی بھی کوئی کم عمر تو ہے نہیں۔ مصطفیٰ کے لیے تو ہم نے ویسے بھی لڑکی پسند کر لی ہے، اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ یہ نہ ہو میرے رشتے میں بھی رکاوٹیں پڑیں، اس لیے 2-4 دوست رکھنے پڑتے ہیں، سمجھا کرو۔ یہ کہہ کے میں آگے بڑھ گئی۔ کہنے لگا توبہ استغفار، پھر اپنی موٹر سائیکل سمیت میرے برابر چلنے لگا۔ کہنے لگا بات سنو، مجھے اوپر ایک کمرہ دیتے ہوئے تمہیں شریعت یاد آ گئی تھی، تمہاری غیرت جاگ اٹھی تھی، اور یہ لڑکوں سے دوستی کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ میں نے کہا اس میں شرم والی کیا بات ہے، اب مجھے اپنے بارے میں بھی تو سوچنا ہے نا۔ بہرحال میں اسے حیرت میں چھوڑ کر آگے نکل آئی۔ گھر آئی تو کھانا کھا کے سو گئی۔ شام کو چھت پہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ فرحاد نیچے چارپائی پہ بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اوپر آ گیا۔ اس کے بعد جو کچھ اس نے مجھ سے کہا